کچھ علاقوں کے نام لے لیتا ہوں ذرا آپ کو بات تھوڑی سمجھ. میں سائیں انہوں نے پیر مل تے پیر مل والے نے میں سائیں تلمبے تے تلمبے والے نے میں سائیں کبیر والے تے کبیر والے نے میں سائیں کھانے والے تے کھانے والے نے میں سائیں ملتان تو تے ملتان والے نے میں سائیں رنجھڑگاں. لو جی میں کوئی آدھا گھنٹہ لگا رہا, جتنے مجھے نام یاد تھے میں نے لے لیے, میں بتاتا گیا, وہ پوچھتے گئے, میں بتاتا گیا, میرے ختم ہو گئے. میں نے ساتھ والے کو کہا چل تو شروع ہو جا, وہ شروع ہو گئے, اس کے ختم ہو گئے. تیسرے کو کہا چل تو شروع ہو جا, اس کے بھی ختم ہو گئے. چوتھے کو کہا چل تو شروع ہو جا, اس کے بھی ختم. حضرت جی 2.5 گھنٹے لگ گئے, وہ پوچھتے رہے, ہم بتاتے رہے, وہ پوچھتے رہے, ہم بتاتے رہے. گل ادو ہی مکی جدو نا اللہ دا لیتا ہے. میں کہتا ہوں کیسا تھا وہ دیوانہ جو برفی کے ٹکڑے میں سے بھی اپنے اللہ کو تلاش کر دیا کرتا تھا. پر ہمیں کیا ہو گیا ہے, ہمیں بھول ہی گیا تھا برفی کے ٹکڑے میں سے بھی. اسی لیے تو میاں محمد بخش صاحب نے کہا بھی ہے, فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دا نہیں. یہ دیکھیں نا ہم کیا کہتے ہیں, یار بڑا سونا پھول ہے, وہ بابا آپ ہی سونا ہو گیا. تینوں ہے تو یاد ہے پھول سونا جی نے سونا کیتا تینوں وہ کیوں نہیں یاد ہے. ہاں یار دیکھو تو صحیح کبھی اس پھول کو, کیا تمہاری جان نہیں لیتا یہ پھول, دیکھو تو صحیح ہے. کس نے اس میں اتنے لال رنگ بھرے ہیں, کبھی سوچا آپ نے یہ جو لال رنگ ہے یہ کتنے مزدوروں نے لا کے کیا ہے؟ یہ برش سے کیا گیا کہ فوارے سے کیا گیا؟ یہ کس کمپنی کا پینٹ ہے, ماسٹر کا ہے, برجر کا ہے, کس کا پینٹ ہے؟ اب کسی کا بھی نہیں ہے, یہ اسی کے رنگ ہے سارے. میاں صاحب فرماتے ہیں پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی, پانڈے نال نیو لگایا واہ تیری دانائی, نیو لگائیے اس کاریگر تائی جنہیں یہ چیز بنائی. آج ہمیں بھول گئے, نہ یاد کرو, آج ہمیں بھول گیا. میں اب تو کچھ مصروفیت اس انداز سے ہو گئی کہ وقت ہی نہیں ملتا. ظاہر محفل میں تو یہ انداز نہیں ہوتا. پہلے اپنا ختموں میں جایا کرتے تھے تو آپ کو پتہ ختموں میں فروٹ کا اہتمام ہوتا ہے, تو ختم ہو جانا, دعا ہو جانی, وہ فروٹ بٹنا شروع ہو جانا. تو میں لوگوں کو دیکھا کرتا, مثلا گرمیاں خربوزہ, تو اگر کسی کا خربوزہ میٹھا نکل آنا تو انہیں دوسرے کو دعوت دے, وہ کھا گئے مٹھائی. تو دل میں خیال آنا یار کدی کوئی تیرا بینا لڑایا جا کے وہ قربان جاؤں دے تجھے نے میٹھا کر چھڑے. خود تو میٹھا نہیں نہ ہوئے, خود تو نہیں میٹھا. علماء بیٹھے ہیں, حضرت صاحب بیٹھے ہیں, اور نہ ہی میٹھا ہونا خربوزے کی ذاتی صفت ہے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو ہر خربوزہ میٹھا ہوتا. نہیں جی, کوئی تو ہے جو کسی کو میٹھا کر رہا ہے, کسی کو پھیکا کر رہا ہے. کوئی تو ہے اور وہ کوئی نہیں ہے. کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا, وہی خدا ہے, وہی خدا. تلاش اس کو نہ کر تو, وہ ہے بدلتی ہوئی رتو, جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے, وہی خدا ہے. ہم تو قبلہ غور ہی نہیں کرتے, نیند پہ کھا جاتے ہیں. کلو مچھی ایک بندہ دو کو کبھی الحمدللہ بھی نہیں کیا ہے. حقیقت ہے کہ ہمیں تو رب اتنا بھول چکا ہے. بہ کے ایک ہی بندہ دردن کلو کھا جاتا, کبھی الحمدللہ بھی نہیں کیا. ہم تو اللہ کو اتنا بھول چکے ہیں, اس کے رنگ تو ہر طرف. قربان جاؤں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ کمال دیکھا. ایک مصرع بڑا سونا, لیکن دکھ کی بات یہ ہے اسی سنن بھی میاں صاحب نے چسکے لی دیں ہیں, اسی پڑھن بھی چسکے لی دیں ہیں. کبھی کسی نے سیکھنے کے لیے میاں صاحب کو پڑھے تو صحیح میاں صاحب کی شاعری تمہیں کتنا اللہ کے قریب لے کے جائے گی. ایک ہی شعر حضرت میاں صاحب کا پڑھ کے ماں کے 2-3 موضوع میں نے بول دیا. ایک ہی شعر حضرت میاں صاحب کا, لکھتے کیا ہیں میاں صاحب. آپ فرماتے ہیں قطرہ آب منی دے وچوں, قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا. ایسے بھائی ایک ٹارا بنانا چاہیے وقت آ گیا, لیکن قربان جائیے حضرت نے بھی تو بنایا. اور حضرت اس طرح نہیں بنایا کہ سر اسپین سے آیا, گردے آسٹریلیا سے آئے, پھیپھڑے جو ہے نا وہ اٹلی سے منگائے گئے,
جو آنکھیں ہیں وہ جو ہے نا وہ ڈینمارک سے ہیں، جو جناب ہڈیاں ہیں جناب وہ ناروے سے ہیں، کچھ بھی کہیں سے نہیں ہے، کچھ بھی کہیں سے نہیں ہے۔ کیا ہوا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں جیسا چاہے بنا دیا۔ اور کبھی آپ غور نہیں کرتے، دیکھو شکلوں کی بات تو چھوڑو، شکلوں کی میں بات ہی نہیں کرتا نا، میرے پاس اتنا وقت ہے، شکلوں کی بات چھوڑو ذرا، دیکھو بنانے والے نے کتنا سونا بنایا اور کیسا بنایا ذرا، شکلوں کی بات چھوڑو پھر کبھی کریں گے اس پہ بات۔ ایسا زبردست بنایا کہ آپ میں سے کسی بندے کا انگوٹھا کسی سے نہیں ملتا، بھائی لینے کا ہی نہیں ہے نا، کیا چھڑیاں نے اور کسی سے نہیں ملتا آپ کا انگوٹھا، روئے زمین پہ کوئی اس انگوٹھے کا دوسرا بندہ نہیں، بلکہ کسی کو تو چھوڑو ذرا جی، کوئی اپنا ہی دائیں بائیں سے نہیں ملتا۔ قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، قطرہ آب منی دے وچوں کیسی شکل بناتا، پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میرا رضی میرا ہونا یہ چاہیے کہ جتنے پنڈا میں لوگ یہ سارے ولی ہو جائیں۔ ساڈے پہ نظارے بڑے، ساڈے شہر میں کرے ہی کافی نہیں، ساڈے شہر میں ننگا پن نہیں بس ہوگی، ساڈے پنڈا میں نظارے نہیں، مجدہ وانا دباؤ ادھر دودھ آتا ویک کے دل کرتا قربان ہو جائے، اندر ہی حضرت موتر، اندر ہی گویا، نال ہی دودھ۔ کدی انج نہیں ہوا حضرت کسی نے وانا دبایا تو موتر آیا ہے، کیسا کاریگر ہے، کیسا نظام اس مالک نے، جو گویا آنا تو گویا ہی آنا، جو موتر آنا تو موتر ہی آنا، جو دودھ آنا تو دودھ ہی آنا۔ قطرہ آب منی دے وچ کیسی شکل بناتا، پتھر دے کر نظر کرم دی چند سورج چمکاتا، غور ہی نہیں کرتا۔ بچے سارے اللہ دے ولی بن کے تمہارے تھوڑے پنڈا نے اندر تے نظارے بڑے نے، ساڈے شہر کے اندر یہ کیا کرتے، ساڈے تو تارے بھی نہیں صحیح بنتے، جو تے ویکھو کدی تے آپ کے پاس تو نظارے ہی بڑے ہیں، دیکھو اللہ کے نظارے۔ اب دیکھو نا کہ ہم یہ مسجد میں بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، 1 2 3 4 قبلہ کتنا حال ہونا ہے، 10 مرے حال ہوئے گا، کو تو کہ 10 ہی لاگو جی، وعدہ کھٹا پیچھے ہی کہڑا کو خریدنیاں نہیں چلا گیا، 10 مرے کا تڑا آ گیا، 4 کندھا نہیں دے تڑا 10 مرے کا چھت چکے، یہ ایک کندھا تھانوں کٹ دی ہے چھت کھلوئے گا، تو نہ ہی کو مان جمعے رکھ لا سکے۔ اللہ قرآن کریم میں دعوت دیتی کہتے ہیں بندیا تیرا 10 مرے کا چھت 4 کندھا تو بغیر نہیں کھلوندا، کدی باہر نکل کے ساڈا بھی تے ویکھ لے، میں اپنی طرف سے نہیں قرآن پڑھوں گا، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں قرآن پڑھوں گا۔ اللہ علم ترو کیا تو نے نہ جانا، کیا تو نے نہ دیکھا، کیفا کیوں کا خلق اللہ 7 سماوات طباقا، تیرا ایک نہیں کھلوندا ہی 7 کھلارے نے ایک دے اوتے ایک کردا ہے، دیکھو تو صحیح، وجعل القمر فیہن نورا وجعل الشمس سراجا، تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو رات کو دن اور دن کو رات بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نظر بھی رکھیں سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ نہ بولو وہ چلیے، نہ بولو اپنے مالک کو نہ چھڑو، اپنے نبی علیہ السلام کا در نہ چھڑو، تکی کھاؤ گے، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی کھار پھرتے ہیں، اپنے اللہ کو پکارو، اپنے نبی علیہ السلام کو پکارو اور قربان جان، اور کبھی آواز مار کے تے دیکھو یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے ٹوٹل 12 شعر لکھے۔ اصل میں ہوتا ہر بار اسی طرح کچھ شیڈول اس طرح کے ہو جاتے ہیں کہ سارے شعر سنانے کا ہو، آج بھی ایک ہی سناؤں گا آخری بس، باقی میں آپ کو اس کا مفہوم سناؤں۔ میاں محمد بخش صاحب کھڑی شریف جہاں بیٹھا کرتے تھے، آپ وہیں بیٹھے ہوئے اور ذکر الہی کر رہے تھے، ساتھ کارخانے قدرت میں غور و فکر کر رہے تھے، جس کی دعوت ہے غور و فکر کر رہے تھے کارخانہ قدرت۔ وہ کیا تھا؟ حضرت کے ساتھ جو درخت تھا نا، اس کے اوپر ایک فاختہ ہے جس کو پنجابی میں ہم تو کوگی کہتے ہیں، آپ بھی میرا کوگی کہتے ہیں،
ٹھیک ہے، اس نے انڈے دیے ہوئے تھے، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، آپ بھی اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، چنگے مسائل۔ ہوا کیا کہ حضرت ایک شکاری اس سمتان نکلا، اس کی نظر کوگی پہ پڑی، اس نے کہا لے گئی دوپہر کی روٹی دے ہوگی۔ اس نے جناب وہ اپنے ترکش سے تیر نکالا، کمان پہ چڑھایا، اس نے کوگی کا نشانہ لیا، کھینچا اس نے۔ اس سے پہلے کہ وہ تیر چھوڑتا، وہ جو اس کے اندر ایک قدرتی سسٹم لگا ہوا تھا نا کوگی کے اندر، خطرہ خطرہ خطرہ، وہ آنکھیں کھولی، شکاری تیر ابھی نکلا، اس نے جناب اڑان بھری اور درخت سے باہر۔ وہ جب اڑ کے تھوڑا سا اوپر گئی نا، تو اوپر جا کے کیا دیکھتی ہے، ایک باز بھی چکر کھا رہا ہے، اور نظر اس نے بھی کوگی پہ لگائی ہوئی۔ جب یہ دانہ لینے کے لیے نکلے تو میں اس کو جھپٹا، کیونکہ ابھی زیادہ اوپر نہیں گئی تھی، باز جھپٹا، اس لیے واپس آتے رکھتے ہیں۔ اور کیا جو آپ چھوڑ بیٹھے ہیں، میاں صاحب بیٹھے سارا کچھ دیکھ، یہ میاں صاحب کی شعر میں آپ کو سنا رہا ہوں، اینڈ پہ پھر میں شعر پڑھ دوں۔ تو یہ کوگی آن بیٹھی، یا کے پھر عرضی کی پیش کر دی، یا اللہ تینوں دیکھیا نہیں، تیرے ولیاں کو سن کے ایمان لے آئی، تو سنے جو چاہیں کر سکنا ہے۔ اچھا یہ آگے سے جواب کیا آتا ہے، کوگی یہ کی جانی ہے ساڑے کو، یا اللہ دو موتاں جو پھنسی ہیں، جی اڈی ماری جاؤں، نہ اڈی پھر ماری جاؤں، عرضی ہے نہیں بچا سکنا ہے۔ پھر اب جواب دیتا کوگی اے دو کی ہیں، اور سارا زمانہ بھی مارن آ جائے جی اسی بچانا ہوئے تیری بچا لیں گے۔ تو ویک ساڑے رہا ہے شکاری بڑا حیران ہوا، بھائی اڈی تو واپس کیوں آ گئی؟ اس کو خیال ہی آیا کہ اس کو اس کی موت لے، اس کو تو پتہ نہیں تھا اس کو میری موت لے کے آئی جاتا تھا، کیونکہ جم کے کھلو گئی ہے۔ کوئی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ جم کے کھلوتی سامنے، تیر پہلے چڑھا ہوا تھا، اس نے اٹھایا اس کو، پھر اس نے کھینچا، اس نے نہ تیر فائر کر دیا۔ اب حضرت آپ گن سے بھی فائر کریں نا، ہوتے وہ بڑے قلیل لمحات ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت گولی نے نالی میں گزارنا ہے، لیکن ہوتے وہ بڑے قلیل لمحات ہیں۔ اسی طرح اگر تیر بھی فائر کیا جائے نا تو تھوڑا سا وقت اس نے بھی کمان میں گزارنا ہی ہے، بھی کمان سے نکلے گا نا بھائی، بس وہی وقت جو اس نے کمان میں گزارنا تھا۔ ہوا کیا، حکم الہی سے آ کے ایک سانپ نے اس کے پیر پہ ڈس لیا۔ وہ پیلے رنگ کی ہوتی ہے نا، جس کو اردو میں بھیڑ کہتے ہیں، ہماری پنجابی میں اس کو تم بھی کہتے ہیں، تو ادھر میرا حل سائڈوں پہ ڈیمو کہتے ہیں شاید۔ وہ حضرت بندے کو ڈسے کاٹے تو ایک دفعہ وہ بھی بندے کو ہلا کے رکھ دیتی ہے، وہ تو سانپ تھا، پتہ نہیں اس نے کتنا زہر اس کے اندر ڈیکھ لیا تھا۔ جب اس نے پاؤں پہ ڈسا نا تو وہ تیر جو اس طرح کوگی کے نشانے پہ تھا، جب اس نے ڈسا نا تو جھٹکا لگا، تو جھٹکا لگنے سے ہاتھ اوپر اٹھ گیا اور تیر کوگی پہ نکلنے کے بجائے سیدھا اوپر کو نکلا گیا اور جا کے نا سیدھے باز کو لگا۔ وہ تیر لگنے سے مر گیا، وہ سانپ کے ڈسنے سے مر گیا، دونوں گڑم زمین پہ پڑے تھے۔ میاں محمد بخش صاحب بیٹھے دیکھ رہے تھے، پھر آپ نے 12واں شعر لکھا، کیا آپ فرماتے ہیں، کوگی رہی اتھاں کھلوتی، ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اتھے، اتھے جو ٹردہ ٹردہ میرپور گیا نا تو ہو گیا اتھاں۔ مثلا آپ کو بندہ لینے آئے نا، آپ سے ملنے آئے، وہ آپ کو فون کرے یار میں موٹر وے تھی، ساڑھے پنجابی یہ کہتے ہیں تو اتھے ہی رہے، ٹھیک ہے، اتھے میرپور جانے جانے اتھاں ہو گیا، ٹھیک ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کوگی رہی اتھاں کھلوتی، وہ جنہوں دو مارنے آئے نا اتھے کھلوتی، جس کو دو مارنے آئے وہ وہیں کھڑی ہے، کوگی رہی اتھاں کھلوتی، چنگی پلی نہ روئی، مارن والے موئے محمد مرضی رب دی ہوئی ہے۔ مرضی کی میاں صاحب فرمانے نے بڑے بڑے اسی ڈردے بڑے بڑے اسی بھائی ایسا نہیں ہے نہیں کہ پتہ نہیں کی جنہوں نے پھڑ کے ٹانا پتہ بھی نہیں لگنا ہے پڑھ کے
حقیقت ایسا نہیں رہا نہیں پتہ نہیں کی باقی ہے ہی کھ بھی نہیں جتنے انہوں نے پڑھ کے ٹانا تو پتہ بھی نہیں کیونکہ بڑے بڑے اسی ٹائم دے زورا ور سترانے بے وقوفاں دے نوکر رہندے دانش مند سے اجے وقت ہے اور جنہاں کھیڈاں جسی پہ گئے نا پتر کوئی کھیڈ نہیں زمین 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 پتہ نہیں کیڑی کھیڈ ہے او بھائی تو اپنی زمین دی فکر کر دی تے تینوں دبنا تو کیڑی زمین پہ گئی کیڑی تیری زمین آ گئی تو ماں دے ٹھڈ لے کے ہے کہ تیری حقیقت ہے پتر میں ہے آپ کی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہے آپ کی ہے لیکن آپ کی کوئی بھی نہیں بات سمجھ گئے ہے آپ کی ہے کاغذوں میں ویسے آپ کی کوئی نہیں کیونکہ نہ ماں کے پیٹ سے لے کے آئے نہ قبر میں لے کے جانے یہ جہاں ہے اس نے وہاں ہی رہ جانا تھا ہم نے چلے جانا تو لکھا ہے حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کے دور مبارک میں دو بندے زمین کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے بس آپ کو یہ جاتے جاتے اس کے نہیں لڑنا پتر کبھی وہ دو بندے آپس میں نا لڑ پڑے تھے اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کا گریبان پکڑتے کوئی جان جاتی کوئی نقصان ہوتا کسی کا وہ جو علاقے کے بڑے بوڑھے تھے نا وہ بیٹھے اور دونوں میں کچھ صلح صفائی کروانی چاہیے لیکن جو جھوٹا تھا وہ بات ہی نہ مانے کوئی ان کے لیے ہے ہی میری میرے دادے نے میرے دادے کو لکھوتی آپ کو پتا دلیلیں جھوٹے کے پاس بھی بڑی ہوتی ہیں اب بات یہاں پہ ختم ہوئی کہ چل بھائی اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چلو ان سے فیصلہ کرواتے ہیں سارے حاضر خدمت ہوئی آ کے اس کی اللہ کے نبی علیہ السلام زمین کا ایک ٹکڑا ہے یہ کہتا ہے میری ہے یہ کہتا ہے میری ہے ہم نے فیصلہ کرنا چاہے لیکن فیصلہ نہیں ہوا آپ فیصلہ فرما وہ کچھ ہوتے ہیں نا نہیں سیانے وہاں بھی تھا حضرت موسیٰ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی اس طرح کرے اکیلا اکیلا کر کے نا ان دونوں کی بات سنیں آپ کو پتہ چل جائے گا سچا کون ہے جھوٹا کون اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد میں آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی مجھے نہیں ضرورت ان کو اکیلا اکیلا کر کے پوچھنے کی مجھے تو میرے اللہ نے اتنی طاقت بھی دے رکھی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے میں زمین سے پوچھ لوں گا بتا تو کس کی ہے وہ آپ تشریف لے گئے زمین کی نشاندہی کی گئی آپ اس پہ کھڑے ہوئے زمین کو مخاطب کیا اور یہ اللہ والوں کی شان نہیں ہے آپ نے فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے یہ بکر دعویٰ کرتا ہے تو میری ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام تو اس سے پوچھتے ہیں اب تو ہی بتا تو دونوں میں سے کس کی ہے دیکھا زمین بول اٹھی پہلے اللہ کے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور سلام عرض کرنے کے بعد عرض کرتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں نہ میں اس کی ہوں نہ میں اس کی ہوں ان کو کہیں کہ تیاری کریں یہ دونوں ہی میرے ایسی ساری زندگی یہی کھیلتے رہتے ہیں کہ میری 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 تیری کتوں نہیں ہے جڑے گھر میں پہ ایک کاغذہ بھی تیری باقی ہے تیری کوئی بھی نہیں ہے جدی ہے ہودی وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ اور میرے پتروں کاکی اور ہیرو بچے اور میرے سنی بچے اے مصباحی تڑا پرا ہے چھوٹا بڑا لاغو چھوٹا پتر اے نصیحت ہے میری اے جڑا جنا ہے پترے دے پیچھے نہ دوڑی ہوتی اے دڑا دڑا کے تھک جاتا ہے تھکا چھڑتا ہے بندے نوں لبدا تے کوئی نہیں تلاش نہیں کرو حلال طریقے لیکن پتر مقصد نہ سمجھیو ہے ضرورت ہے ضرورت ہے پتہ ہے جب سے ہم نے اس کو مقصد بنا لیا پھر کیا ہوا ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں رہا حقیقت ہے جب سے ہم نے اس کو مقصد بنا کچھ بھی نہیں رہا آپ کہیں گے یہ دلیل دے دے اچھا آپ کو بچپن یاد ہے کتنا پیار تھا چھوٹے بھائی سے جی پنڈ جی کسی نے چھوٹے بھرا مارنا تو کی ہونا ڈانگ لے کے لڑن ٹوٹ اور تیری جرت کی نہیں ہوئی ہے تو میرے چھوٹے بھرا ہاتھ لایا میں تیرا ہاتھ ٹوک چھڑا گا پڑ اینی نہ رہی جی نہ پیار ہویا نا وہ چھوٹا بھرا جی کدی لوگوں نہ لڑنے ہاں جی کل اسی آپ ہی وہ لڑنے دے اس طرح ہوا کہ نہیں ہوا بتاؤ یار ہوا کہ نہیں وہ گھر مولیاں کے پرونٹھے پکڑے من گنا ماں یہ نہ بنا میرا ویر آنڈے کٹھے کھاؤں گے
یار جہدے بغیر کدی اسی مولیاں دے پروٹھے بھی نہیں کھاندے ہیں، اج اسی دی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ کیا ہوا؟ اس کو حضرت ہم نے مقصد بنا دیا۔ یہ مقصد نہیں بنتی، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت، اس نے کچھ نہیں چھوڑا ہمارے پاس، یہ ضرورت ہے، اس کو ضرورت ہے، باقی اس کو مقصد بناؤ گے تو یہ تو کبھی پورا نہیں ہوگا۔ باقاعدہ مولانا روم نے اس کو حکایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وہ بزرگ تھے تو نماز پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے، وہ جب مسجد کے قریب پہنچے نا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ بیٹھا رو رہا ہے۔ تو جو اللہ والے ہوتے ہیں نا حضرت، ان کے دل بڑے نرم ہوتے ہیں، دل مانا ہی نہیں حضرت اندر جانے کو۔ آئے، آ کے بچے کے سر پہ پیار سے ہاتھ رکھا، اس کو پوچھتے ہیں وہ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے میں کھیل رہا تھا تو میرا 1 روپیہ گم گیا، میں اس کے گم ہونے پہ رو رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تیرے رونے کی وجہ 1 روپے کا گم ہونا ہے، تو اگر میں 1 روپیہ اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہے؟ اس نے کہا جب رونے کی وجہ یہ 1 روپے کا گم ہونا ہے تو کہیں سے بھی مل جائے تو میں تو خوش ہوں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنی جیب سے 1 روپیہ نکالا اور بچے کو دے دیا، وہ خوش ہو گئے۔ آپ نماز پڑھنے کے لیے اندر تشریف لے گئے، جب نماز پڑھ کے واپس آئے نا تو پھر رو رہا تھا، پھر آئے، پوچھا بھائی رو رہے ہیں؟ پہلے تینوں پوچھا ایسے تو کیا روپیہ گواچ گیا، وہ روپیہ میں نے اپنے پاس سے دے دیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ وہ آگے سچ کرتا ہے حضرت اس لیے رو رہا ہوں، آپ نے تو دے دیا لیکن جو گم ہو گیا اگر وہ پاس ہوتا تو 2 روپے ہونے تھے۔ یہ بھوک کب ختم ہوتی ہے؟ پورا ملتان خرید لو بھوک نہیں ختم ہوگی، پھر دل کرے گا مظفر گڑھ بھی خریدیے وہ بھی خرید لو، پھر دل کرے گا ڈی جی خان خریدیے وہ بھی خرید لو، پھر دل کرے گا تمسا شریف تو انہیں دیر تو نہیں خبر شریف کی پروگرام آ جانا بابا جی بس کرو دے آ گیا تھا۔ حقیقت ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے جناب ایک اور نکالا اور 2 کر دیے، اب گھر تشریف لے۔ اور بھائی جی اللہ والے ان کو گھر میں کہاں سکون ملتا ہے؟ ان کو تو سکون مسجد میں ملتا ہے۔ اس گھر کے 2-3 کام نپٹائے، مغرب کی ادائیگی کے لیے پھر واپس آ گئے۔ وہ جب واپس آئے تو پھر رو رہا تھا، وہ پوچھا ہوں کیوں رونے؟ کہتا حضرت جی تسی تے 2 دے چھڑے نے لیکن جڑا گواچ گیا جو بھی کول ہوندا تے 3 روپے ہونے سن۔ اچھا، آپ نے ایک اور نکالا اور آپ نے 3 کر دی، اندر تشریف لے گئے، مغرب کی نماز پڑھی، پڑھ کے آپ پھر واپس تشریف لے تو پھر رو رہا تھا۔ وہ پوچھے ہوں کیوں رونے؟ کہتا حضرت تسی تے 3 کر چھڑے نہیں لیکن جڑا گواچ گیا جو بھی ہوندا تے 4 روپے ہونے سن۔ اس دفعہ نہیں آپ نے دی، آپ نے ایک آہ کھینچی، ایک سرد آہ کھینچی اور فرماتے کیا ہے میرے محبوب علیہ السلام نے سچ ہی کہا تھا، حق ہی کہا تھا کہ اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا، یہ کسی سے بھی نہیں بھرا گیا، یہ کسی سے بھی نہیں بھرا۔ اینڈ پھر آئی جی حضرت جی جانا خالی ہاتھی ہے، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو راضی اور دھیان رکھو حضرت جی اسی جانا، کوئی بن گیا رونق پکھی، کوئی چھوڑ کے شیش مال چلیا، کو پلیا ناز تے نخری، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصدہ بندہ، کوئی کر کے مقصدہ چلیا۔ یار فریدہ تے سب مسافر میں، کوئی آدھے چلیا کوئی گھر چلیا، جانا تو ہے جانا۔ اور یہ پھول پڑے ہیں میرے سامنے تو مجھے بار بار حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم یاد آ رہی، جتنی مرضی عیاشی کر لو پتر جانا تو ہے۔ وہ لکھا ہے کہ آپ وہ بادشاہ تھے کہ جب آپ اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے نا تو آپ کے پلنگ پر لیٹنے سے پہلے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں آپ کے پلنگ پہ بچھائی جاتی تھی، کانٹے اور ڈوڈیاں چن کے نا آپ پھر اس پہ لیٹا کر۔ اور پہلے بھی حضرت جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں، وہ پہلے بھی گدا حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم کا گدا ہے، کوئی عام گدا نہیں، اتنا قیمتی اور نرم و نازک گدا ہوگا وہ، اور اس کے اوپر اگر 100 کلو گلاب کی پتیاں ڈال دی جائیں تو کیا عالم پھر اس بستر کا۔ وہ لکھا ہے کہ وہ لونڈی جو روز اس پہ وہ پھول بچھاتی تھی نا، روز جو بچھاتی تھی، تو ایک دن دلکاری پڑا چل آج میں بھی تو پلا سو کے چیک کرا لیٹ کے کیویں دا بستر ہے،
سارے دن کی تھکی تھی، گدے کی نرمی، پھولوں کی ٹھنڈک، بس لیٹنا تھا تو لیٹتے ہی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ کھلی کب؟ جب کوڑا پڑا۔ جب کوڑا پڑا تو ڈر کے اٹھ کھڑی، کیا دیکھتی حضرت سلطان ابراہیم بن ادہم، آپ کی ساری کابینہ اور 7 جنات کھڑے، غصے سے آنکھیں سرخ ہیں۔ آپ نے فرمایا تیری اتنی جرأت کہ تو لونڈی ہو کے میرے بستر پر لیٹتی ہے؟ جلال سے کہا مار مار کے کوڑے اس کی کھال ادھیڑ دو۔ اس کو کوڑے پڑنے شروع ہوئے۔ اب عورت ذات تھی، ہمیں پڑے تو ہم بھی چیخیں گے، وہ تو تھی عورت ذات، اس نے بڑی چیخو پکار کی، لیکن تھوڑی دیر کیا کیا، چیخنا چھوڑ کے، رونا چھوڑ کے وہ مسکرانے لگ پڑی۔ اب حضرت بھی بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے۔ آپ نے جلال سے کہا بس کر رہے، اس سے پوچھا بتا پہلے تو رو رہی تھی اب مسکرائی کی؟ ورز کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے تو رونا ہی تھا۔ آپ نے فرمایا نہیں، اصل سوال یہ ہے کہ مسکرائی کیوں؟ ورز کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے، درد ہو رہی تھی، چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، بس ایک خیال آیا تو مسکرا پڑی۔ خیال کیا آیا؟ کہا خیال ہی آیا، برداشت کا رہا کچھ نہیں ہوتا۔ تو پر کون سا سونے کے ارادے سے لیٹی تھی؟ اور تو چیک کرنے لیٹی تھی تو اتنے پڑ رہے ہیں، ذرا یہ بھی تو سوچ کے خوش ہو جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑیں گے؟ اسی لیے تو کسی نے کہا تھا اور جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری، ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے وفاری۔ سسی ستی یار گواچا، سسی ستی یار گواچا، کہتے تو ہی نہ سو جائے گی۔ لیکن حضرت جی وہ والا سونا تو دور رہا، ہم تو جاگتے ہی سو گئے حضرت۔ اور نہ سو یار، جاگو جاگو، اٹھو محنت کرو، محنت کرو، اپنے اللہ کو پکارو، اور چلے دوڑ دوڑ کے تھک جاؤ گے، ککھ نہیں جو اپنے اللہ کو پکارو، اپنے نبی علیہ السلام کو پکارو۔ میں پھر اسی پہ بات سینڈ کرتا ہوں آگے ہیں جو میں کہا کرتا ہوں، اور ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں، ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں۔ اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے؟ یہ ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے، حضرت سیدنا حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت کا ابتدائی حال کچھ اچھا نہیں تھا، آپ کے کچھ سود کے معاملات تھے، پھر اللہ نے آپ کو توفیق توبہ دی اور آپ نے حضرت امام حسن بصری علیہ الرحمہ کے دست مبارک پہ توبہ کی، لیکن توبہ ہماری جان والی نہیں کی ہے، پکی توبہ کی ہے، پکی توبہ۔ شیخ نے اپنی تصویر عنایت کی، ساتھ اس میں ذات اللہ تلقین کی حضرت، اور اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا۔ ہم سارے اسباب والے ہیں، آپ کو اسباب کے ترک کرنے کا حکم دیا، آپ اپنے گھر میں بیٹھ گئے اور تسبیح شروع ہو گئی، اللہ 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 تسبیح شروع ہوئی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اوکھی کاٹ فقیری والی تے چڑھ سوری تے بہنا، کوئی سوکھا کام تو نہیں ہے، اب تو لوگوں نے بڑا سوکھا بنا لیا، بڑا کھانا۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، 4 دن گزرے، 5 دن گزرے، 6 دن گزرے، آپ نے تو صبر شکر کر لیا، لیکن بی بی صاحبہ سے نہیں۔ وہ لکھا آ کے نام سے الجھ پڑی، بروکھا کام ہے، پراٹھے کھانے کی عادت پڑی ہو، سوکیاں کہاں کھائی جاتی ہیں، چھوٹا کام ہے، الجھ پڑی۔ آ کے کہنے حبیب یہ کیا تصویر لیے بیٹھے رہتے ہو، ہم سے نہیں مانگی سوکھی روٹیاں کھائی جاتی، جا جا کے کوئی دیہڑی لگاؤ، کو پیسے کما کے لاؤ، ہم بھی کوئی ترنا والا کھائیں۔ دانا آدمی تھے، بیوی سے بحث نہیں کی، تسبیح، لوٹا، مصلی، قرآن کریم اٹھایا اور جنگل چلے گئے۔ صوفی تو پہلے دعا کرتے ہیں، دل میں ہو یاد تیری اور گوشہ تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو، سارا دن وہاں بیٹھ کے اللہ اللہ کی۔ رات پڑی تو گھر آ گئے، جب گھر آئے تو بیوی پہلے منتظر کھڑی تھی، آتے پہلا سوال، حبیب دیہڑی لگائی؟ آپ فرماتے ہیں میں نے کہاں لگائی، بڑا ذکر الہی تھا۔ وہ کہتی ہے اگر دیہڑی لگائی تو دیہڑی کدھر ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نے ڈالا۔ میں نے کہا اصل میں نا میرا مالک بڑا کریم ہے، مجھے دیہڑی مانگتے ہوئے شرم آ گئی ہے۔ اچھا یار میرا نوجوانوں سے سوال ہے، کریم ہے کہ نہیں؟ کریم
کیونکہ میاں صاحب فرماتے ایک گناہ جب ماں پیو دیکھی دیوے دیس نکالا. ہمارے نوجوان رات کو موبائل چلاتے ہوئے سمجھتے شاید ہمیں کوئی نہیں دیکھ رہا. نہیں بھائی تینوں اللہ بھی ویکھدا, تینوں اللہ دے محبوب تے دو فرشتے بھی ویکھدے نے. اب آخری گل ہے پردے پاڑ والا بھی. یہ تیری اپنی سوچ ہے کہ تجھے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, تجھے وہ دیکھ رہا ہے. لیکن کیا ہے وہ کریم ہے. بی بی صاحبہ خاموش ہو گئی. کہتی ہیں اچھا چلو کل مزدوری مانگ کے لائیے. وہ لکھا آپ دوسرے دن پھر چلے گئے. پھر اسی طرح اللہ رات پڑی تو گھر آ گئے. پھر کل والا سوال ہے بھی وہ کو مزدوری بھی کی تھی کہ ٹائم ہی لگا کے آ گئے. آپ نے فرمایا نہیں کی تھی کل نہ بھی بہت ہی کی تھی. وہ کہتی اگر مزدوری کی ہے تو کدھر ہے مزدوری. آپ نے پھر ٹالا. آپ نے فرمایا میرا مالک بڑا کریم ہے, مجھے مزدوری مانگتے ہوئے شرم آ گئی. اچھا بی بی صاحب تھوڑی فرمانے لگی حبیب اب جب کل جائیں گے نا تو جا کے مزدوری نہیں شروع کریں, پہلے 2 دن کی مزدوری لینی ہے. اگر تو دے تو پھر اس کی مزدوری کرنا, نہیں تو کسی اور کی کرنا جا کے. جو صوفی ہوتے ہیں نا حضرت ان کا دل بڑا حساس ہوتا ہے. آپ فرماتے ہیں یہاں تیر لگا ہے, میں ساری رات روتا رہا اس نے کیا کیا دیا. دیکھو نا حضرت جی کوئی بات تو قبلہ ہوئی ہوگی. جب حضور بولے شاہ نے یہ جملہ لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لانا. کچھ تو ہوا ہوگا نا جب آپ نے لکھا جیڑی مہندی رنگ نہ دیوے کی اس دا لانا. سونے ملن ہزاراں اساں نہیں یار وٹانا ہے. کچھ تو ہوا ہوگا نا. اور فرماتے ہیں میں ساری رات سستیاں لیتا رہا. وہ اس نے کیا دیا ہے, کہاں جاؤں اس کا در چھوڑ کے. ہے کوئی ایسا 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرنے والا رب ہے کوئی ایسا کریم. اور فرماتے ساری رات میں روتا رہا. صبح اٹھا حسب معمول جو ڈیوٹی تھی چلا گیا. کہتے سارا دن اللہ اللہ کی رات کو پھر کر. کہتے جب گھر آیا تو بڑا پریشان. وہ حبیب وہ 2 دن تو اس کو ٹال لیا, آج اس کو کیا کہہ کے ٹال, پتہ نہیں کیا بولے. وہ کچھ ایسا ہی نہ بول دے مجھ سے سونا ہی نہ جائے, کہیں میرے رب کی بے ادبی نہ کر دے. اب فرماتے میں نے پروگرام بنایا باہر بیٹھ کے ذکر الہی کرو. جب آدھی رات ہوگی تو گھر چلا جاؤں گا, اور رات تو گزارو کل کی کل دیکھیں گے. اب فرماتے میں ذکر میں مشغول ہو گئے. اب فرماتے جب آدھی رات ہوئی نا, تقریباً آدھی رات ہو گئی 12:30. کہتے میں گھر گیا, لیکن کہتے جب گھر گیا تو قربان جاؤں اس کی بندہ نوازی. کہتے وقت تو آدھی رات کا تھا, لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ میرے گھر سے دھواں اترا ہے اور کچھ پکنے کی خوشبو آ رہی. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, آدھی رات کو فقیر کے گھر چولہا کیسے جل گئے. فرماتے میں نے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا. اس نے دروازہ کھولا, لیکن آپ فرماتے اس نے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہوں کپڑے بھی نئے پہنے ہوئے, خوش بھی بڑی ہے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا, وہی اس نے نئے کپڑے کہاں سے لیے ہیں اور یہ آ کے مجھ سے لڑی کیوں. کہتے سوال میں نے خود سے کیا, جواب وہ دیتی ہے. کیا کہتی ہے, او حبیب وہ تسی کتنی مزدوری کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم ہے. تسی کتنی مزدوری کر دے رہے ہو, تہاڈا مالک تے واقعی بڑا کریم. فرماتے میں نے پوچھا کیوں کیا ہوا. فرماتے وہ کہتی اندر آ کے خود ہی دیکھ. فرماتے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں نعمتوں کا ڈھیر ہی لگا ہے. جو کچھ چاہیے تھا سب کا ڈھیر لگا. کہتی آپ تو مزدوری کر رہے تھے, آپ کا مالک اتنا کریم ہے, آپ کو اس نے نہیں تنگ کیا. اس نے بندے بھیجے تھے سارا کچھ وہ دے کے گئے. حضرت حبیب اجمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے میں رو اور تیری بندہ نوازی پہ قربان. آپ فرماتے میں رو پڑا. تو کہتے مجھے روتا دیکھ کے وہ تھوڑی وہ بھی نرم ہوگی. وہ کہتی حبیب رو نہ, پریشان نہ ہو, صرف سامان ہی نہیں آیا, نال تھوڑے دی سنیا بھی آیا ہے. حضرت حبیب اجمی فرماتے میں نے پوچھا سنیا کیا ہے. تو کہتی سنیا ہے حبیب تو کام چ کمی نہ آن دئی, اسی مزدوری چ نہیں آندے آئے. ہماری بے وفائی پر بھی وہ اتنا پیار کرتے ہیں. اگر ہم با وفا ہماری بے وفائی وہ اتنا پیار کرتے, اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتے. تو پھر جواب
دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، ہاں دل تو کیا چیز ہے ہم روحوں میں اترے ہوتے، تو نے چاہا ہی نہیں چاہنے والوں کی طرف ہے پتر آج گلاں بھی بڑیاں نے بڑکاں بھی بڑیاں نے، ہر صرف چاہ نہیں، جاؤ کہ تو چاہ دا سودا لب لے لبو پتر چاہ دا سودا، چاہ نہیں، وہ چاہ نہیں سارا کچھ کرنا ہے، سارا کچھ باجی کاکا سارا کچھ چاہ ساڑھے کو چاہ نہیں ہے، چاہ دی ہے نا ایسا وہ چلو 2 منٹ ایک بابا جی سن بھائی جی گل ہے کہ موبائل کھلے ہیں تو بھی گل نہیں کر سکتے